آپ سب دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، ہم نے قدیم برصغیر کی تاریخ کا جو سلسلہ شروع کر رکھا تھا اس کو کچھ ہفتوں کے لیے منقطع کر دیا تھا اور اب دوبارہ اس کو شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی ویڈیو اسکندر اعظم کے متعلق ہے۔ اسکندر اعظم سے پہلے مغربی ہندوستان پر پہلے سائرس نے قبضہ کیا، پھر اس کے بعد دارا نے، لیکن اسکندر اعظم اس سے بھی آگے بڑھا اور دریائے گنگا تک جا پہنچا۔ اس کی سلطنت مقدونیہ سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب آگے اس کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے، لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ الیگزینڈر دی گریٹ یا اسکندر اعظم قدیم یونانی تہذیب کے دور میں 356 قبل مسیح کو پیدا ہوا اور اپنے والد کی وفات کے بعد تخت پر بیٹھا تو دنیا فتح کرنے کی آرزو کے ساتھ ایک بڑا لشکر لے کر نکل گیا اور ملکوں کو فتح کرتا گیا۔ اس میں اس کی ایک خواہش ہندوستان کو فتح کرنا بھی تھا۔ یہی زمانہ تھا جب بادشاہ دنیا فتح کرنے کے عزم میں نکلتے تھے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ میں پیش ہوتے تھے۔ ان میں اسکندر یونانی سب سے زیادہ پختہ اور اپنے ارادے میں مصمم تھا۔ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ راستے میں متعدد مشکلات تھیں، جس میں سفر کی تکالیف، موسمی دشواریاں وغیرہ۔ اسکندر اس بات کا بھی عادی تھا کہ راستے میں آنے والے تمام ممالک کو فتح کرتا جاتا تھا تاکہ اپنے دور دراز سے رسد کو بلا مشکلات آسان بنایا جائے۔ اس نے مختلف ملکوں کو فتح کرتے کرتے جنوبی افغانستان کا رخ کیا اور اسی جگہ اس نے موجودہ قندھار یا اسکندریہ شہر کی بنیاد رکھی۔ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھنے سے پہلے اسکندر نے فارسی سلطنت کے زیر تسلط علاقوں کو بھی فتح کیا۔ جب راستے کے سارے شہر اور ملک فتح ہو گئے تو اب 326-327 BC کو اسکندر نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ہندوکش کو پار کیا اور نکایا کی طرف بڑھا، جو اسکندریہ اور دریائے کابل کے درمیان واقع تھا۔ اسی دوران اسکندر نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ دریائے سندھ پر پل باندھے، جبکہ دوسری کو اپنی قیادت میں رکھا۔ اس کا پہلا معرکہ اسب سوئی قبیلے سے ہوا، جس سے سخت مقابلے کے بعد بھاری کامیابی کے ساتھ بہت بڑا مال غنیمت ملا۔ اس کے بعد نیسا پر حملہ آور ہوا، مگر یہاں کے سرداروں نے اطاعت قبول کر لی اور رضامندی کے ساتھ 300 سواروں کا لشکر اسکندر کے حوالہ کیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اس قبیلہ والے لوگ اپنا سلسلہ نسب ڈیونی سے ملاتے تھے اور انہوں نے کسی طرح اسکندر کو مطمئن کر لیا۔ اس کے بعد اسکندر کا مقابلہ اسکلوئی قبیلہ سے ہوا، جس کے پاس 20,000 سوار، 30,000 پیادہ اور 30 ہاتھی تھے۔ ان کا سب سے مضبوط مقام مساگا تھا۔ اس کے مشرق میں ایک پہاڑی چشمہ تھا جس کے کنارے ڈھالوان تھے، جبکہ جنوب اور مغرب میں پہاڑ تھے اور اس کے دامن میں دلدل تھی، جبکہ اس کے ساتھ ایک چوڑی دیوار اور خندق بھی تھی، اور یہ اسی لیے ناقابل تسخیر ثابت ہوا۔ اس سے روم کا ہرکل بھی فتح نہیں کر پایا تھا۔ مگر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اس قلعہ کا جو سردار تھا اس کو اتفاق سے کسی کا تیر لگا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس سے قلعہ کے باسیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ ہمت ہار گئے۔ یہ حالات دیکھ کر سردار کی بیوی نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنا آپ سکندر کے حوالہ کر دیا۔ اس سے اس کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام بھی سکندر ہی رکھا گیا۔ بعد میں اہل شہر کو سکندر نے کہا کہ شہر خالی کر دے، اس وعدہ کے ساتھ کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مگر جب وہ شہر خالی کر کے باہر چلے گئے تو سکندر ان پر ٹوٹ پڑا۔ اہل شہر نے اس وعدہ خلافی پر احتجاج کیا تو سکندر نے جواب دیا کہ میں صرف شہر سے باہر جانے دینے کا عہد کا پابند ہوں۔ اس لیے اہل شہر سمجھ گئے کہ اب صرف جنگی حل ہے، تو انہوں نے دیوانوار لڑائی شروع کر دی، اور جب مرد قتل ہو گئے تو ان کی عورتوں نے ہتھیار سنبھالے
اور لڑائی جاری رکھی۔ اس طرح انہوں نے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کا انتخاب کیا۔ قزاقہ کی شکست کے بعد سکندر آگے بڑھا اور مزید علاقے فتح کرتا گیا۔ سکندر علاقے فتح کرتا جا رہا تھا اور اس پر نظم و نسق کے لیے منظم تعینات کر کے آگے نکلتا جا رہا تھا۔ اس زمانہ میں ہندوستان کا شمال مغربی علاقہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جو آپس کی ناچاکیوں میں ہر وقت الجھے رہتے تھے۔ یہ سکندر کے لیے مناسب موقع تھا کہ وہ حملہ آور ہوتا اور اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہناتا۔ وجہ یہ تھی کہ اپنی انہی ناچاکیوں اور اندرونی بغض کی وجہ سے کچھ نے سکندر سے مل کر ساز باز کی۔ اس کا سکندر نے خوب فائدہ اٹھایا۔ گندھارا، جس کا مرکز ٹیکسلا تھا، کہ راجہ نے نہ صرف اطاعت قبول کی بلکہ پوڈکس نامی سپاسلار کے ماتحت جو سکندر نے دریائے سندھ پر پل باندھنے کے لیے فوج بھیجی تھی اس کی ہر طرح سے مدد کی۔ اور یہی نہیں بلکہ اس نے راستے میں پڑنے والے دوسرے سرداروں کے قبیلوں کو بھی زیر کرنے کے لیے پوری مدد کی، جیسے استیس، ہشتی یا اشٹک راج۔ 326 قبل مسیح میں سکندر یونانی نے حسب دستور قربانیاں پیش کیں اور پھر اپنے لشکر کو مختصر آرام دیا۔ اس کے بعد دریائے سندھ کو ہانڈ کے مقام جو پٹک کے قریب ہے پار کیا۔ ٹیکسلا میں متوفی ٹیکسلیس کے بیٹے اومفیس نے سکندر کا خیر مقدم کیا اور بہیش قیمت تحفے پیش کیے، جس پر سکندر کافی خوش ہوا اور پھر اپنی طرف سے مزید شامل کر کے اسے لوٹا دیے۔ اس کو 5000 سپاہیوں کا لشکر بھی میسر آیا۔ اس کی دیکھا دیکھی مزید کچھ راجوں نے بھی اطاعت قبول کرنے میں ہی خیر سمجھی، مگر سکندر اس مہم میں اب اس کا تقریباً اپنے جوڑ کی طاقت سے پالا پڑا۔ وہ اس طرح کہ سکندر نے حسب مقبول پورس کو اطاعت قبول کرنے یا جنگ کے لیے تیار ہونے کا دعوت نامہ بھیجا، اور جب اپنے بڑے لشکر کو لے کر جیلم کے مقام پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دریا کی دوسری طرف پورس بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کھڑا ہے اور ان کے لیے دوسری طرف اترنا آسان نہیں۔ اس لیے دونوں فوجیں کافی وقت تک اسی طرح ٹکی رہیں اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے اپنی برتری دکھانے کے لیے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتی رہیں۔ آخرکار سکندر نے ایک چال چلی، اپنے 11,000 خاص قسم کے سپاہیوں کے ساتھ 326 قبل مسیح کے مئی کے مہینے کی ایک رات سناٹے میں دریا عبور کیا۔ سکندر نے فریب دینے کے لیے اپنے لشکر کا بڑا حصہ اپنے کیمپ میں پورس کے سامنے اسی طرح سے چھوڑ دیا، جس سے پورس کو یہی لگا کہ ابھی تک لشکر یہیں موجود ہے، جبکہ دوسری طرف سکندر اپنے 11,000 سپاہیوں کے ساتھ دریا عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس کی اطلاع پورس کو ہوئی کہ سکندر کی فوجیں دریا کی اس طرف اتر گئیں تو اس نے اپنے بیٹے کو 2,000 سپاہیوں اور 20 رتھوں کے ساتھ ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے بھیجا، مگر یہ جنگ میں پسپا ہو کر مارا گیا۔ اس کے بعد پورس وقت 50,000 پیدل، 3,000 سوار، 1,000 رتھوں اور 130 ہاتھیوں کے ساتھ مقابلے میں آ گیا۔ صف بندی کچھ اس انداز میں کی کہ ہاتھوں والی صفیں سب سے آگے تھیں، اس کے بعد پیدل، اس کے بعد سوار تھے جن کے آگے رتھوں کی صفیں۔ یہ ترتیب لشکر اور سامان دیکھ کر سکندر نے کہا کہ آخرکار میں ایک ایسے خطرے سے دوچار ہوں جو میری ہمت سے میل کھاتا ہے۔ جنگ کا آغاز یونانی فوج کی تیر اندازی سے ہوا اور اس کے مقابلے میں ہندوستان سپاہی ڈٹے رہے اور 8 دن تک مقابلہ چلتا رہا، لیکن آخر میں قسمت کا فیصلہ ان کے خلاف ہوا اور پورس جنگ ہار گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہندوستانی لشکر تعداد میں بھی زیادہ تھا، ماحول بھی اپنا تھا، بہادر اور جنگجو بھی تھے، جنگی ہتھیاروں میں بھی برتری تھی، تو پھر اسے شکست کیوں کر ہوئی؟ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ ہندوستان کا لشکر کافی بڑا تھا جسے آسانی سے حرکت میں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ مزید یہ کہ ان کی مین فورس زیادہ ہوا کرتی تھی اور اتفاق سے بارش ہونے کی وجہ سے پھسلن پھیل گئی تھی۔
جس سے رتھ آسانی سے موو نہیں ہوئے اور زمین میں پھنس کر رہ گئے۔ دوسرا تیر انداز اپنی کمان زمین پر صحیح ٹکا نہیں سکتے تھے، جس سے نشانہ چوک جاتا تھا، جبکہ یونانی فوج بہت چاق و چبند تھے اور آسانی سے حرکت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو آتی تھے ان پر پورس کی آرمی کو زیادہ بھروسہ ہوا کرتا تھا، مگر جب یونانی فوج ان کی سنڈوں کو کاٹنا شروع کیا تو وہ بفر گئے اور اپنی ان صفوں کو رون ڈالا۔ لیکن اس سب کے دوران بھی پورس میدان چھوڑ کر نہیں بھاگا اور استقامت کے ساتھ برابر تیر اندازی کرتا رہا، یہاں تک کہ گھیرے میں آ کر گرفتار ہو گیا۔ جب اسے سکندر کے سامنے لایا گیا، اس کا رویہ شکست کے باوجود بہادروں والا تھا اور کوئی پشیمانگی کا اظہار نہیں کیا۔ سکندر کو بولا کہ میرے ساتھ وہ معاملہ کرو جو بادشاہوں کے شایان شان ہوتا ہے۔ سکندر نے پورس کی شجاعت کا احترام کرتے ہوئے اسے اس کی راج گدی پر بحال کر دیا۔ اب اس کے پیچھے کچھ مقاصد بھی ہو سکتے تھے، جیسا کہ شاید وہ دور دراز ہونے کی وجہ سے یہاں کے انتظام وغیرہ کے لیے کسی لوکل منتظم کی ضرورت تھی جو اسے بہادر پورس کی شکل میں دستیاب آ چکی تھی۔ بہرحال اس کے بعد سکندر نے 2 شہر بسائے، ایک کا نام اپنے گھوڑے پر بوکینالا رکھا جبکہ دوسرے کا لنکٹیار رکھا اور اسے اسی مقام پر بسایا جہاں اس کی پورس سے جنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد سکندر گلاڈسائی کہلانے والی قوم کے علاقے میں داخل ہوا